دنیا کے تمام تر نظام تعلیم کو ٹھپ رکھا ہوا ہے، اور دیکھا جائے تو ایک طریقے سے تعلیم کا پورا معاملہ ہی اس کا جنازہ نکلا ہوا ہے. سمجھیں آپ، تمام تر چیزیں چل رہی ہیں لیکن تعلیم ہر اعتبار سے بند ہے. فرضی اعتبار سے، نیٹ کے اعتبار سے لوگوں نے تعلیم و تعلم کی کوشش کی، محنتیں بھی کی، میرے خیال میں اپنے لیسن بھی دیے، سبق بھی پڑھائے، لیکن جہاں فون لگانے کے لیے جناب آپ کا فون نہیں لگتا، جناب میں اپنے مکان کے اس کنارے پر نہیں ہوں اس وقت جس پہ فون لگتا ہے، تو میرے خیال میں یہ سب خوابی اور خیالی چیزیں تھیں. لیکن حقیقت میں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور دعائے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. شیخ نے میرے خیال میں اللہ سے دعا بھی کی ہوگی، میں نے شعر کو بدل دیا ہے تو یہ الگ ہے، بعد والے جملے سے لوگ اتفاق نہیں رکھتے. شیخ نے اللہ سے دعا بھی کی ہوگی کہ اللہ تمام تر نظام بند ہے، اللہ تیرا قرآن بھی اس طریقے سے بند رہے گا، میری محنت قد و کاوش انتھک حالات میں، انتھک کوششوں کے ساتھ، انتہائی سخت حالات میں نے جو محنت کی ہے، یہ بچے جو میرے پاس آئے تھے اللہ یہ تو بھول بھلا کے سفید کاغذ کی شکل و صورت میں دوبارہ میرے پاس حاضر ہو جائیں گے، اللہ میرے لیے راستے پیدا فرما دے. اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی، اور وہ بات اللہ نے یہ ڈالی کہ آپ جہاں طالب علم ہیں وہاں طالب علموں کو پورے حدود و قیود جو گورنمنٹ کے ہیں ان کو اپناتے ہوئے تعلیم دینے کے لیے سوچئے. اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا، ورنہ باقی لوگ بھی کر سکتے تھے، یہ اللہ نے ذہن میں ڈالا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ آج کی اس مجلس میں آپ یہ سننے بیٹھے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ یہاں کچھ طالب علم ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک جو شروع کیا ہوا تھا اس کو مکمل کیا، یاد کیا، دور کیا، اور آج ان کی دستار بندی ہے. اللہ اکبر! یہ انتہائی سعادت مندی کی بات ہے، انتہائی خوش بختی کی بات ہے. رہا اس عمل کی بات کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ درجہ، یہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت یہ بیان کرنے کے لیے تو ہمارے پاس علماء کی ایک بڑی ٹیم جمع غفیر ہے، یہ تو آپ کے سامنے بیان ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن آپ سوچیں گے، اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی شخص پرخطر حالات کے اندر بھی اللہ کے دین کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ انتہائی اہم بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور میں ایسی ٹیم دی، ایسے اساتذہ دعا دیے جو شیخ فضیلت الشیخ عثمانی سنابلی مدنی حافظ احسان الحق جیسے تھے، جن کی محنتیں اگر حالات صحیح ہوتے تو شاید ضلع کے کسی طالب علم کو اس طریقے سے میسر نہ ہو پاتی جو اللہ تعالیٰ نے حالات بپا کیے. اور حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان طالب علموں کو ایسے اساتذہ بھی عطا کر دیے کہ جو اساتذہ اپنے فن کے ماہر اور بہتر مانے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. باقی جگہ کے اپنی اپنی جگہ میں جتنے جہاں اساتذہ تھے وہاں انہوں نے محنت کی، اور اس محنت کا جو پھل ملا حفظ کی شکل و صورت میں، اور اس کا جو ثمرہ ملے گا آخرت میں، محنت دنیا میں کی، ثمرہ آخرت میں ہے. ثمرہ آخرت میں کس کو ملے گا؟ استاد ناظم کو ملے گا، خرچہ کرنے والے کو ملے گا، ماں باپ کو ملے گا، حافظ قرآن کو تو ملے ہی ملے گا.
اب کتنے لوگ اس میں شامل ہو گئے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ ناظم جس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنی جگہ یہ کام کر سکتا ہوں، اس کو کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ نہیں بھائی، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ باد مخالف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی پریشانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تلاطم خیز موجود سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ عزم مصمم پیدا کر لو تو اپنے لیے ہوائیں خود جو ہے راستہ پیدا کر لیتی ہیں، سمندروں میں خود سمندر اپنے جو ہے سینے چیر کر مومن کے لیے جو راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان یہ عزم مصمم رکھ لے تو وہ عزم مصمم جب انہوں نے کیا اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اس کی فضیلت میں بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حافظ کو کہا جائے گا بھائی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کیا کہا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ واللہ جب میں حافظ کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکریہ بھی ادا ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی تیری عظمت ہے، کتنی بڑی تیری شان ہے، کتنا بڑا تیرے وعدے کا لحاظ ہے کہ تو نے فرمایا تھا میں نے ذکر کو نازل کیا، میں نے قرآن کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ نعیف، کمزور، پسماندہ ایریے کا، پسماندہ گھر کا، غریب جگہ کا، غریب ایریے کا آدمی وہ قرآن پاک کو اس طریقے سے حفظ کر لیتا ہے کہ دنیا میں کسی مذہبی کتاب کو اس طریقے سے کوئی یاد نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ دنیا میں جس کتاب کو لفظاً لفظاً پوری طریقے سے یاد کیا ہوا، حفظ یاد کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، جس کے ہجوم کو آپ جانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ پڑھتے ہیں، جس کی لمبائی کو آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کو پوری طریقے سے ایک آدمی یاد کرتا ہے، ایک بیٹھک میں دو بیٹھک میں سنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ معجزہ خداوندی ہے میرے بھائیوں، معمولی بات نہیں، یہ معجزہ خداوندی ہے۔ اسی کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی دنیا کے تمام تر مذہبوں کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، یہ الہ یوم الدین قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس پر تمام تر لوگوں نے دیکھا۔ آپ نے ایک جو ہے پڑھا ہوگا، وہ پاکستان کے کسی صحافی کا ایک موضوع میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بتلاؤں کہ وہ کسی ایسے ملک میں، میرے خیال روس میں، رشیا میں وہ چلا گیا، وہاں گیا تو پابندیاں تھی قرآن پر، پابندیاں تھی اذان پر، پابندیاں تھی مسجدوں پر، پابندیوں اور نظام کا معاملہ ایسا تھا، سب چیزیں ختم تھی کی ہوئی۔ وہ پہنچا تو اس نے کہا بھائی کہیں مسجد کا دکھاوے کے لیے، نظام کے لیے، آلات کے لیے ایک مسجد رکھی ہے، جمعے کا دن ہے، اس نے کہا بھائی میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، فلاں جگہ ایک درزی صاحب ہیں جو آپ اس کی دکان پر چلے جائیے، وہاں چابی موجود ہے، وہاں سے چابی لی، مسجد کھولی، اس کو جھاڑو دیا، نماز۔ بھائی پوری طرح، بھائی آپ میں سے کوئی قرآن کا نسخہ دیکھنے کو ملتا ہی نہیں، پابندی ہے یہاں، کوئی قرآن کا نسخہ قرآن نہیں رکھ سکتا ہے، نسخہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں مصحف موجود نہیں ہے، قرآن موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس حافظ قرآن بہت ہے، مصحف قرآن موجود نہیں، نسخہ قرآن موجود نہیں، لیکن حافظ قرآن موجود ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے حافظ قرآن؟ اس نے اپنے بیگ سے نسخہ نکالا، بھائی کہا جو حافظ آپ کے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ شام کو فلاں جگہ ہمارا جو ہے آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہمارے پاس حفاظ ہیں موجود۔ انہوں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے قرآن پاک کو نکالا، سامنے رکھ دیا، کہا بھائی پڑھو۔ کہا ہم نے پہلی مرتبہ کتاب کو دیکھا ہے، ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ کہا پھر حافظ کیسے ہیں؟ کہا آپ اس اللہ کی کتاب میں سے جو آپ جانتے ہیں پڑھنا شروع کر دیجئے، جہاں سے آپ پڑھیں گے وہاں سے آگے ہمارا طالب علم پڑھے گا، وہاں سے پیچھے ہمارا طالب علم پڑھے گا۔ یہ دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن منتقل صدر کے اعتبار سے انہوں نے قرآن کو کیا ہوا ہے، پوری طریقے سے قرآن ان کو یاد ہے پوری طریقے سے۔ میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے جب انٹرویو لیا تو ایک بڑی جماعت جو کسی جو ہے
درزی کے پاس بیٹھا ہوا طالب علم سیکھ رہا ہے، کسی بڑھئی کے پاس بیٹھا ہوا سیکھ رہا ہے، کسی دوسرے جو ہے تاجر کے پاس بیٹھا ہوا سیکھ رہا ہے. اس طریقے سے ایک بڑی جماعت جو ہے حفاظ کی مجھے وہاں ملی. وہاں قرآن پاک کا نسخہ موجود نہ تھا، لیکن جو ہے حفاظ قرآن تو موجود تھے. یہ اللہ کی کتاب ہی کا معجزہ ہے، کسی دوسری چیز کا معجزہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا معجزہ. اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. پڑھتا جا، اقرا عرفا، پڑھ اور چڑھ. حافظ سے کہا جائے گا تیری منزلت، تیرا مرتبہ، تیری شان، تیری عظمت. کیا عظمت ہے تیری؟ تو پڑھ اور چڑھ مرتبوں کے اعتبار سے. جنت میں ہے نا، جنت میں مرتبوں کے اعتبار سے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تیری زبان جہاں رکے گی وہاں تیرا مرتبہ منتقل کیا جائے گا. قرآن کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں نا، یہ مرتبہ ہے. اور والدین کے لیے اللہ کتنے خوش قسمت وہ والد ہیں. اب آج کی مجلس میں دعائیں کریں اللہ یہ فیض مجھے بھی عطا کرے، ہماری نسلوں میں ہر کسی کو دے دے یہ فیض. میرے بھائیوں، دنیا بڑی قلیل ہے. قارون کے پاس بھی دنیا تھی، فرعون کے پاس بھی دنیا تھی، حامان کے پاس بھی دنیا تھی. یہ یہاں ہندوستان میں بڑے بڑے نشان دنیا موجود ہیں. مغلیہ کے پاس بھی دنیا تھی. دنیا ختم ہونے والی ہے، علم باقی رہنے والا ہے. اور جب دنیا ختم ہوگی کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہوگا، لیکن علم باقی ہوگا. تو ہندوستان کی اس پسماندہ دھرتی قبرستان کے اندر بھی آج بھی امام بخاری کو آپ جانتے ہیں، امام مسلم کو آپ جانتے ہیں، حافظ حماد بن کثیر کو آپ جانتے ہیں. جب بھی آپ نام لیں گے سنن کے ائمہ کو آپ جانتے ہیں. اور خیر کے نام سے آپ جو جانتے ہیں کہ بھائی علمی طور پر ہر کوئی ان کو جانتا ہے کہ عالم. یہ علم کی بات ہے. اور بھائی والدین کے لیے کتنا بڑا مرتبہ ہے. والدین کے لیے مرتبہ یہ ہے، علماء بتلاتے ہیں، احادیث کی بات ہے کہ بھائی سونے ایک اتنا نورانی تاج قیامت کے دن اس کے سر پر رکھا جائے گا کہ محشر کے میدان میں پہچان ہوگی اور وہ چمک جائے گا کہ بھائی یہ حافظ کا باپ حافظ کی والدہ ہے. کتنا چاہتے ہیں ہم، اور پھر اس میں ہم کتنا پیچھے ہیں. اس وقت دنیا میں ہم کتنے آگے ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو یہ کر لوں، 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 اور آخر میں گھٹنے کے بل بیٹھ کر روتا دیکھا. کیا ہوا جی، کیا ہوا جناب، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا بڑی اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے بیٹے کو فلاں یونیورسٹی میں چھوڑا، فلاں کالج میں چھوڑا، فلاں ٹیوشن سینٹر میں چھوڑا، اتنے ٹیوٹر اس کے پاس آئے تھے، حالات ایسے ہوئے مولوی صاحب کیا بتلائیں، نشہ کرنے لگ گیا ہے، ڈرگ لینے لگ گیا ہے. دنیا کے بھاگ کر جانے والے لوارث طالب علم جب کسی مدرسے کے دامن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں، زمانے کی کائے کو چینج کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ جو نشہ کرنے والا ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بدعمل ہے، وہ بد کردار ہے، وہ بد نظام ہے. آپ نے کسی کے متعلق نہیں سنا ہوگا. یہاں سے جاتے ہوئے سفر کے متعلق آپ نے سنا ہوگا بھاگ کر چلا گیا تھا، سفر بڑے پسماندہ اعتبار سے کیا تھا، لیکن واپس جب آیا تو قوم کا امام بن کر آیا، مینار بن کر آیا، پہچان بن کر آیا، شان بن کر آیا ہے. یہ تو سنیں گے. یہاں آپ خرچہ کر کے پوری طریقے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیا طور پہ آگے نہ بڑھیں، میں نے بالکل نہیں کہا. میں نہیں بڑھ سکا، کوئی دقت نہیں، آپ لوگ بڑھائیے، اپنے بچوں کو بھی بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن یہ تربیت جو مدارس اسلامیہ میں ملتی ہے یہ دوسری جگہ نہیں ملتی ہے. تو یہ شان ہے والدین کے لیے. اس میں مبارکبادی ہے مدرسے کے انتظامیہ کے لیے، مبارکبادی ہے اساتذہ اکرام کے لیے، مبارکبادی ہے اس طالب علم کے لیے جو اس نے اپنا وقت نکالا، اور بڑی مبارکبادی ہے اس والد و والدین کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا کے مادیت پرستی کے اس بڑے دور کے اندر، مادیت پرستی کی دوڑ کے جہاں حلال و حرام کے تمام نظام انسان نے پس پش ڈال دیے ہیں، آج حلال کی طرف پلٹنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے. دنیا کس طریقے سے آئے اس کی طرف انسان راغب ہے. اس وقت بھی اس والد کی یہ سوچ ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مدرسہ بدر الاسلام میں جائے، مدرسوں کا رخ کرے، مدرسوں میں جا کر پڑھے. اس سے بڑا اللہ کی قسم خوش قسمت والدین بالکل بھائی یا گارجینس میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو آج اپنے بچوں کے لیے اس وقت میں یہ سوچتا ہے. وہ بڑا کامیاب و مراد ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے. اور یہ مبارکبادی ان طالب علموں کے لیے جو 7 طالب علم آج یہاں دستار بندی جن کی ہو رہی ہے ان کے لیے ہے. ان کے ناظم شیخ
فضیلت الشیخ عبد الشہید سلفی کے لیے ہے، ان کی اساتذہ کی ٹیم جو جس گاؤں کے اندر بھی تھی ان کے لیے ہے، ان والدین کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان علماء کو اور ان لوگوں کو عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ مولانا عبدالرؤوف صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ کروٹ جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ مولانا عبدالعزیز خان صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر، آہستہ آہستہ، اور جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی اور ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھے، جیسے ہمارے حاجی عبدالقیوم صاحب، اللہ تعالیٰ لمبی ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ دعاؤں کے لیے، ضروری نہیں آپ کی جو ہے بوجھ اٹھا لیں، ضروری نہیں آپ کو چندہ دیں، ضروری نہیں آپ کے لیے، دعا تو کرتے ہیں نا، دعا مخ لبادہ۔ میں نے کہا نا، دعا جو ہے زمانے کے حالات و تقدیر کو چینج کر دیتی ہے، تو وہ دعا کرنے کے لیے یہ سفید ریش لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، علماء کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مدارس کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور بدر الاسلام کو جیسا اس کا نام ہے، جیسے یہ چمکا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ الی یوم الدین قیامت تک اس کو چمکا کر رکھے، اور آپ لوگوں کی وابستگی کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کر دے۔ میرے بھائیوں، وابستگی آپ کی چاہیے، زمانہ آپ کی وابستگی چاہ رہا ہے مدارس کے ساتھ، کوئی بھی مدرسہ ہے، آپ کی مالدار کی وابستگی مدرسے کے ساتھ زمانہ چاہ رہا ہے، حالات چاہ رہے۔ آج کوئی حالات نہیں ہے ہندوستان کے، آج کوئی حالات نہیں ہے ملک کے، آج کوئی حالات نہیں ہے حکومت کے، آج کوئی حالات نہیں ہے زمانے کے، آج حالات ہیں اس وقت کا، وقت جو آپ کو بتلا رہا ہے، اور یہ وقت کا آوازہ ہے کہ آپ لوگ یہ بھارے گراں اپنے جو ہے کندھے کے اوپر اٹھا لیں، یہ بوجھ، اس کی ذمہ داری، اس کی مالی ذمہ داری آپ لوگ اٹھا لیں، اور علمی ذمہ داری یہ علماء اٹھا لیں، اور انتظامی ذمہ داری انتظامیہ اٹھا لیں، تو باضابطہ طور پر یہ علم باقی رہے گا، اور یہ جو ہے قرآن کا فیض باقی رہے گا، آپ کی شان باقی رہے گی، آپ کی عظمت باقی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عظمت کو الی یوم الدین قیامت تک باقی رکھے۔ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی